حمد و نعت اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل نقشبندیہ نیازیہ ون کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا الناق العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عقیدے کی بات چل رہی تھی، ابھی حضرت صاحب کا بیان بھی تھوڑا سا سنا، تو اسی سلسلے میں بس اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان کتنی ہی نیکی کیوں نہ کرے، بڑی سے بڑی نیکی، جب تک ایمان نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ بس اللہ پوچھیں گے یہ مومن ہے کافر ہے، بول دیا کافر، اس کو لے کے چلو، آگے کوئی سوال ہی نہیں، نماز پڑھی نہیں پڑھی، زکوٰۃ دی یا نہیں دی، یہ سوالات بات کے ہیں۔ جو انسان ایمان کے حالت کے بغیر گیا، اللہ معاف کرے اگر ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری، آخر وقت میں اللہ نہ کرے کوئی محروم ہو گیا، تو وہ انسان کے متعلق بھی اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم اس کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ان اللہ لا یشرک بہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، باقی جس کو چاہیں معاف کر دیں گے۔ ایمان کی حالت میں جو بندہ ہوتا ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں دنیا میں۔ ایک یہ ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبۃ نصوح کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے، تو وہ بھی انسان پاک و صاف چلا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کیا وہ اس طرح ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ ہمارے کمپیوٹر میں موبائل میں ایک بٹن ہوتا ہے سیو کا، اور ایک بٹن ہوتا ہے، آپشن ہوتا ہے ڈیلیٹ کا۔ آپ کے موبائل میں جتنا ڈیٹا ہوگا اس کو آپ اوکے کر کے جیسے ہی آپ ڈیلیٹ کے آپشن کو دبا دیں گے، سارے کا سارا آپ کا موبائل خالی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے توبہ سمجھ لیں انسان کی زندگی کے اسکرین پہ ڈیلیٹ کا آپشن ہے۔ انسان نے گناہ، اب انسان ڈیلیٹ کیا کرتا ہے؟ وہ چیز جو غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی صحیح چیز کو بندہ ڈیلیٹ نہیں کرتا جس کو محفوظ کرنا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے اسکرین میں توبہ ڈیلیٹ والا بٹن ہے۔ زندگی میں جو کچھ انسان نے کیا، جیسے ہی وہ کہتا ہے توبہ، اے اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ سب کو ڈیلیٹ کر دیتے۔ فرشتوں کے ریکارڈ سے بھی وہ ڈیلیٹ، زمین کے ریکارڈ سے بھی وہ ڈیلیٹ، اور دن اور رات کے ریکارڈ سے بھی وہ ڈیلیٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیزیں انسان کی نگرانی اور ریکارڈ بنانے کے لیے بنائی ہے، ہر جگہ سے وہ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اور اگر کوئی انسان خدا نہ خواستہ دنیا میں آسرے پہ رہا کہ آج کر لوں گا کل کر لوں گا، لڑکا تھا جوان ہو گیا، جوانی میں کہا کہ یار ابھی زندگی کے کچھ مزے لینے دو، کچھ وقت گزر جائے پھر توبہ کر لیں گے۔ غالب کا شعر ہے، اگرچہ شعر بڑا غلط اس نے کہا ہے، کہتا ہے کہ آؤ کچھ شغل کریں آج سحر ہونے تک، آؤ کچھ شغل کریں آج سحر ہونے تک، توبہ کر لیں گے فرشتوں کو خبر ہونے تک۔ تو انسان
یہ کہتا ہے کہ یار چلو آج کچھ کر لیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، کل ہوگی پرسوں توبہ کر لیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے لڑکپن نکل گیا، جوانی نکل گئی، ادھیڑ عمر میں داخل ہو گیا، داڑھی کے کچھ بال سفید کچھ کالے، پھر کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو داڑھی پوری سفید نہیں ہوئی نا، کچھ بال کالے ہیں، پوری سفید ہوگی، کہتا ہے کہ یار اب بھی میں دوڑ سکتا ہوں، بھاگ سکتا ہوں، جسم صحیح سلامت ہے۔ اس کے بعد جب بیساکھی پہ آئیں گے نا تب کر لیں گے۔ بیساکھی پہ آ گیا، نہیں اب بھی تو چلنے کی طاقت موجود ہے، چلو اب کچھ کر لیتے ہیں، جب بیڈ پہ آ جاؤں گا نا تب کر لوں گا۔ کرتے کراتے اچانک فرشتہ آیا، اس نے گردن دبوچی، پکڑ کے لے گیا۔ زندگی کا خاتمہ ہو گیا اسی آسرے کے اندر۔ تو اس نے اپنی زندگی کے اسکرین سے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا نہیں، اب وہ سارے کا سارا گناہوں کا بوجھ لے کر کے اللہ کے سامنے چلا جائے گا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی انسان کے پاس دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرماتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اپنا فضل کا معاملہ فرماتے ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فضل کا معاملہ فرمایا، چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں سری ہوں جاری ہوں سارے کے سارے گناہوں کو اللہ ڈیلیٹ کر دیں گے۔ چل اس کو لے کے جاؤ، بس ٹھیک ہے لے کے جاؤ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عدل، جہاں عدل کا معاملہ آ جائے تو پھر انسان پھنس گیا، اس کے لیے انسان کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ عدل کرے تے تھر تھر کاپن، اونچا شانہ والے ہو، عدل کرے تے تھر تھر کاپن، اونچا شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشا جاون، وگرے منہ کالے ہو۔ اللہ فضل کرے تو منہ کالے والے بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے، اور عدل کریں تو پھر بڑے اونچی شان والے بھی تھر تھر کانپنے لگ جائیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جن ایمان والوں کے ساتھ عدل فرمائیں گے تو وہ بھی اپنی سزا پا لینے کے بعد ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ بھی جنت ضرور جائیں گے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کا معاملہ فرماتے ہیں۔ جہاں اپنا اللہ کا فضل کا معاملہ ہو گیا بندے کا بیڑا پار، اور جہاں عدل کا معاملہ ہو گیا وہاں پر بھی بیڑا غرق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار جہنم میں جائیں گے نا ایک دن تو نکلیں گے۔ پتہ ہے جہنم کتنی زیادہ سخت ہے؟ جہنم کا اگر ایک جھونکا اس دنیا میں آ جائے نا، اس دنیا کی زندگی ہی ختم ہو جائے، کوئی زندہ چیز نہ رہے۔ سب سے ہلکا عذاب حضور فرماتے ہیں جس انسان کو ہوگا تو وہ کیا ہے، اسے جہنم کے آگ کے 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ان جوتوں کی گرمی کی وجہ سے ان کا دماغ ایسا کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی کے اندر سالن کھولنا ہوتا ہے۔ تو وہ کوئی آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا یہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل والا معاملہ فرماتے ہیں، اور اللہ کے فضل کے انتظار میں ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں کہ یار اللہ فضل فرما دیں گے۔ ہم یہاں پر کوشش کر لیں۔ فضل کے انتظار میں بیٹھنا اس طرح ہے جیسے حضرت قاری طیب رحمہ اللہ نے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے خطبات حکیم الاسلام میں ان کا واقع ذکر ہے۔ انہوں نے فرمایا، کہا کہ متحدہ ہندوستان میں ایک بادشاہ کسی گورنر والی کے پاس چلا گیا۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھیڑنے کی، ایک بچے کو جیسا کان مروڑا چھیڑا تو بچے نے آگے سے ماں بہن کی گالیاں تھی، بادشاہ کو گالیاں پڑی گورنر کے گھر میں، اس کے بچے نے گالیاں دی۔ اب گورنر کی تو اپنے جان کے لالے پڑ گئے، اس کا ایک رنگ آئے دوسرا رنگ جائے۔ بادشاہ جیسے ہی بیٹھا تو کہا کہ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو اس گستاخ بچے کی گردن کاٹ کر اس کے سر کو آپ کے سامنے پیش کر۔ تو اس نے بڑی گستاخی کی حضور والا کی۔ تو بادشاہ ایسا کہنے لگے، ارے پاگل ہو گئے ہو، یہ بچہ مارنے کا نہیں، یہ بچہ پالنے کا ہے، یہ بڑا بہادر بچہ ہے،
دلیر ہے، کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہے، بڑے سے بڑا آ جائے اس کے اندر بہادری اور جوان مردی کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے۔ اس بچے کی تنخواہ آج سے حکومت کی طرف سے مقرر ہے۔ منشی کو بلایا، کیشیئر کو بلا کر کے کہا کہ ہاں بھائی اس بچے کا نام لکھو، ہر مہینے اس کی تنخواہ اس کے گھر پہنچنی چاہیے۔ منشی نے پوچھا کہ حضور والا اس کی تنخواہ کی مد کیا لکھوں؟ بھائی کوئی کالج میں پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں لیکچرر ہے اس کو تنخواہ مل رہی، پروفیسر ہے تنخواہ مل رہی، ماسٹر ہے تنخواہ مل رہی، ہیڈ ماسٹر ہے تنخواہ مل رہی ہے، چپراسی ہے تنخواہ مل رہی ہے، کوئی تو کام کر رہا ہے جس کی تنخواہ مل رہی ہے، اس بچے کا کیا وظیفہ لکھوں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا وظیفہ لکھ دو وظیفہ دشنام، گالی کی تنخواہ۔ اب بندہ سوچے کہ یار بادشاہ کو گالی دینے سے پیسے ملتے ہیں، لہٰذا پوری پبلک شروع ہو جائے بادشاہ کو گالیاں دینے۔ تو اللہ کا فضل کا معاملہ ہے، گناہ کا کر کے انسان یہ نہ سمجھے اللہ چونکہ غفور الرحیم ہے لہٰذا اللہ تو معاف کرتے ہیں، فضل فرماتے ہیں۔ یقین جانیے گالی دینے سے کسی کو اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے جتنا گناہ کرنے سے اللہ کو دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل کا معاملہ کس طرح ہوگا حشر میں۔ فرماتے ہیں کہ دو بندے آئیں گے، ایک وہ بندہ جس کا حق کسی نے ضائع کیا ہے، دوسرا وہ بندہ جس نے حق ضائع کیا۔ یہاں تو ہم ڈرا دھمکا کر کے، سورس استعمال کر کے، عہدہ استعمال کر کے، طاقت استعمال کر کے دوسرے لوگوں کے حقوق کو دباتے ہیں۔ کسی کی زمین دبا دی، ہاں بھائی دبانے والا کون ہے؟ فلاں بڑا وڈیرے کا بندہ ہے، فلاں بڑے کا بندہ ہے، نہیں بھائی اس کے ساتھ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، جان کا خطرہ ہے لہذا چھوڑ دو۔ وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، بڑے سے بڑے گورنر کا بچہ بھی آئے گا نا، اس کو ایسے گلے سے پکڑ کے اللہ کے سامنے ایک مزدور لے کے جائے گا، تو اس بندے کو پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کرے گا، کہے گا مولا یہ بڑا بندہ تھا، اس نے میرا حق دبایا تھا، دنیا میں تو اس سے لے نہیں سکا، آج آپ کے عدالت میں اس کو گھسیٹ کے لا رہا ہوں، مولا مجھے میرا حق چاہیے۔ اور اتفاق سے جس کے ذمہ حق ہے، جس سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، حق دبایا، وہ بھی اچھا نیک بندہ ہوگا۔ اس کو پکڑ کے جب اللہ کے سامنے لے کے جائے گا تو یہی باتیں چل رہی ہوں گی۔ اتنے میں اس مظلوم کی حقدار کی نگاہ اوپر اٹھے گی تو اوپر اس کو بڑے محلات نظر آئیں گے، سونے چاندی موتیوں اور جواہرات کے بنے ہوئے چمک دمک والے روشنیوں والے بڑے قیمتی محلات پہ اس کی نگاہ پڑے گی تو ان کو دیکھتے دیکھتے کھو جائے گا، اپنی بات کو، اپنے دعوے کو بھول جائے گا کہ میں کس لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ کافی دیر کھونے کے بعد اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ یہ محلات کس کے ہیں، کس نبی کے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ کسی نبی کے نہیں ہیں، میرے بندے کے ہیں، اس کے جو اس کا حق ادا کر لے۔ وہ کہے گا کہ اللہ اتنے قیمتی محلات، ان کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ آج کل کی زبان میں سمجھا دوں، کوئی بندہ کلفٹن یا یہ ڈیفنس میں 1000 کا بنگلہ ایک مزدور بندہ کو بول دیا جائے کہ ہاں بھائی جو اس کا پیسہ ادا کر دے گا وہ اس کو یہ ملے گا، وہ کہے گا بھائی ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے بندہ کہے گا کہ مولا اتنا قیمتی محلات ہیں، ایک گھر بھی نہیں ہے، ان کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ اگر تو دینا چاہے تو تو دے سکتا ہے۔ بولے کہ اللہ میرے پاس ہے کیا کہ میں اس کا قیمت دے دوں؟ اللہ فرمائیں گے جو مسلمان اپنے مسلمان کے حق کو معاف کر دے، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے، جو دنیا میں اس پہ زیادتی ہوئی ہے، یہ محلات اس کو ملیں گے۔ اس پر وہ خوشی خوشی کہے گا کہ اللہ بس میرے کو یہ دے دے، میں نے اس کو معاف کر دے، اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ اللہ کا فضل کا معاملہ ہوگا۔
اب ہم بھی اس طرح نہ کریں کہ بھائی ہم نیکی نہیں کریں، بس وہ اس انتظار میں بیٹھ جائیں کہ اللہ فضل کر دے۔ ہم نے دنیا میں اپنی تیاری پوری کرنی ہے۔ امتحان کے دن چل رہے تھے، ایک طالب علم کو کسی نے کہا تھا کہ خضر صاحب علیہ السلام آ کر کے امتحان کی جگہ بتا دیتے ہیں۔ وہ دعاؤں میں لگ گیا امتحان سے پہلے سے کہ اللہ خضر کی ملاقات کروا دے میرے کو چیٹنگ کروانے کے لیے، جگہ بتا دیں کہاں سے سوال آیا کہاں سے نہیں آیا۔ دعا کرتے کرتے امتحان سر پہ پہنچ گیا۔ آخر اس کے دماغ میں آ گئی یار خضر تو ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہے، چلو خود تیاری کر لو۔ کمرہ بند کر کے اس نے تیاری شروع کر دی۔ ایک دو دنوں کے بعد کسی شرارتی کو پتا چلا کہ بھائی وہ تو اب دعاؤں کو چھوڑ کر کے تیاری میں لگ گیا ہے۔ رات کے 1-2 بج رہے تھے، دروازہ جا کر کے بجایا۔ اس نے اندر سے بیٹھے بیٹھے پوچھا ہاں بھائی کون ہو؟ کہنے لگے خضر آئے امتحان کی جگہ بتانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میرے کو خضر کی ضرورت نہیں ہے، اب میں خود تیاری میں لگ گیا ہوں، کسی اور کو جا کے بتا دے۔ تو بات یہ ہے کہ بندہ اپنی کوشش پوری کر لے، اور کوشش کر لینے کے بعد تیاری کر کے بندہ اپنے آسرے پہ نہیں جائے، ساتھ دعا کر لے مولا اب مدد تو کرتے، جو یاد کیا ہے اس کو میرے ذہن میں ضرورت کے وقت تو ہی ڈال دے، اگر سب کچھ بھول گیا تو میں کیا کروں گا۔ اسی طرح سے اللہ کا معاملہ، میدان حشر کا معاملہ سمجھیں کہ انسان اپنی تیاری پوری کر لے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کر لے مولا جیسے تیاری ہونی چاہیے ویسے تو میں کر نہیں پا رہا، بس تو اپنا فضل بھی ساتھ فرما دے۔ تو اس لیے میرے دوستو دنیا کی یہ جو زندگی ہے نا قیمتی ہے۔ ہمارے بڑے حضرات بزرگ حضرات جو ہمیں بتاتے کہ بھئی اللہ اللہ کر کے وقت گزارو، یہ اللہ اللہ کر کے وقت گزارنے کا کیوں فرما رہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ راز مضمر ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے گا اس کو مرتے دم کلمہ زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ جس کے مرتے دم پہ زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا تو اس کا بیڑا پار، اللہ کا فضل ہی فضل کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے میں سب کے ساتھ اپنا فضل کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا